اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. قابل احترام معزز علماء کرام، مخلص ذمہ داران، اساتذہ کرام، معلمین حضرات اور سب سے اہم آج کے حفاظ کرام، عزیز طلبہ، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، آج کا جو موقع ہے صحیح معنی میں یہ ہمارا دن نہیں ہے. آج کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے والا دن بھی نہیں ہے. حفاظ سامنے بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ان کے دستاویزات ہیں، سرٹیفکیٹس ہیں، ان کے انعامات ہیں، اور ابھی تک انہوں نے ٹھیک سے اپنے انعام کو دیکھا بھی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے اپنے سرٹیفکیٹس کو ٹھیک سے پڑھا بھی نہیں ہوگا. آج ان کا دن ہے، بے چینی ان کے اندر ہے. کسی نے 2 سال محنت کی، کسی نے 3 سال محنت کی، کسی نے اس سے بڑھ کر محنت کی. جتنی محنت انہوں نے کی اس سے زیادہ محنت ان کے اساتذہ نے کی. آج اساتذہ اور بچوں کا دن ہے. جیسے ایک باپ، اس کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے، ایک طرح کا سکون اسے میسر ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں اس سے بڑھ کر آج اساتذہ کو سکون مل رہا. آج میرے ہاتھوں 13 بچوں نے الحمدللہ قرآن حفظ کیا ہے. اس مناسبت سے سب سے پہلے میں اساتذہ کرام کو مبارکبادی دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس عمل کو قبول فرمائے، دنیا آخرت میں اللہ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے. اس کے بعد ذمہ داران الحمدللہ، اور جب ذمہ داروں کی بات آ رہی ہے، کئی مرتبہ کئی جگہ کئی اسٹیجز پر میں اور شیخ ربانی رحمہ اللہ ہم دونوں مل کر تقریریں کیے ہیں. جنہوں نے یہ بیج ڈالا، جنہوں نے اس درخت کو پیرا ہے، میں ان کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر میں اس کا ثواب پہنچائے. جب تک یہ بچے قرآن پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، خطبے دیتے رہیں، تراویح پڑھاتے رہیں، ہر ایک حرف کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر میں اللہ پہنچائے. اللہ سے میری دعا ہے. اس کے بعد موجودہ جو ذمہ داران ہیں ان کو مبارکبادی دیتا ہوں. ایک مدرسے سے 13 بچوں کا نکلنا یقیناً قابل مبارکباد ہے، اور اس طریقے سے اسٹیج پر بٹھا کر ہاتھ میں مائک دے دینا، میں آپ کے سامنے ایک جملہ بول کر بات آگے لے کر جانا مناسب سمجھتا ہوں. میرے استاد شیخ اسد اللہ صاحب کے استاد شیخ ہمارے مدنی صاحب جو ہمارے ہیں ماشاءاللہ، عبد الواحد محبوب، سب کے محبوب ماشاءاللہ، ان کے استاد، بلکہ میں یہ کہوں گا شیخ عبداللہ صاحب کے استاد، ہم سب کے ایک استاد ہیں شیخ حفیظ الرحمان صاحب آدمی عمری مدنی حفظہ اللہ، جو انتقال ہو چکے ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، اللہ ان کے جو طلبہ ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. انہوں نے ایک مرتبہ میرے مدرسے کے لیے میں نے ان کو بلایا. ہمارا بھی ایک ادارہ ہے الفرقان، اس کی صدارت کے لیے میں نے شیخ کو بلایا. شیخ آئے، آنے کے بعد جب کھڑے ہو کلمہ صدارت بولنے کے لیے کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک جملہ کہا. آپ نے سنا ہوگا، کئی بار آپ نے سنا ہوگا، انڈیا اور پاکستان انڈیوائیڈڈ انڈیا جس کو بولتے ہیں، وہ دونوں کو ملا کر ایک پہلوان گزرا ہے، اس جیسا پہلوان نہیں گزرا بولتے. ایک دن میں 3000 پش اپ کرتا تھا، وہ بڑا طاقتور پہلوان، ہم سب جانتے ہیں اس کا نام گھاما پہلوان. ایک مرتبہ صدارت کو اس کو بلائے اور بچے آ کر تقریر کر کر گئے. جب گھاما پہلوان اسٹیج پر آ کر کھڑا ہوا، کہتے پسینے چھوٹنے لگے. وہ اکھاڑے کا پہلوان تو ہے مگر اسٹیج پہ جب آتے ہیں ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اسٹیج پہ کھڑ کے بات کرنا. اس نے ایک ہی جملہ کہا جو بچوں نے کہا، اس پر عمل کرو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آ کر یہاں بیٹھیے، مائک ہمارے ہاتھ میں دیا جائے، ہم جگہ جگہ سے بچوں کو پوچھیں، اور اس اعتماد کے ساتھ سبحان اللہ وہ بچے جواب دیں. قابل مبارک ہیں آپ. مگر ساتھ میں یہ بھی میں آپ سے کہوں گا میرے بچوں، یہ قرآن ہے، 1 ہفتہ چھوڑو گے تو بھول جاؤ گے. 1 مہینہ نہیں، 1 مہینہ نہیں، اسے باندھ کے رکھ لو اس بات کو. آپ مکے کے امام بھی اگر روزانہ قرآن نہیں پڑھیں گے وہ بھی بھول جائیں گے. تمہاری کیا مثال، میری کیا مثال. آپ کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے آخری سانس تک روزانہ قرآن پڑھنا. اگر نہیں پڑھو گے، کوئی ڈاکٹر بننے چلا گیا، بنے الحمدللہ،
اس چکر میں اس کو چھوڑ دیا بھول جائے گا. کئی بچے ایسے ہیں جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے, آج انہیں یاد نہیں ہے, مگر جب حفظ کیا پہلا انعام لیے. اس لیے میری نصیحت یہ ہے, آپ جب تک ہیں الحمدللہ روز قرآن مجید پڑھیے گا. اس وقت مکہ مکرمہ میں بڑے اچھے ایک عالم ہیں, یاسر الدوسری حفظہ اللہ, نہیں جانتے نہیں آپ لوگ؟ بہت اچھے ہیں. ان سے سوال کیا گیا قرآن یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مراجعہ. کیا کہا انہوں نے؟ پھر پوچھا گیا پھر دوبارہ طریقہ کیا ہے؟ مراجعہ. تیسری بار پوچھا گیا, کہا مراجعہ. کیا معنی ہے مراجعہ کا؟ بار بار پڑھنا, بار بار پڑھنا, جتنا پڑھو گے اتنا یاد رہے گا, اور جب چھوڑ دو گے تو بھول جاؤ گے. یہ کچھ تمہیدی گفتگو ہے آج کی مناسبت سے. ایک عنوان مجھے دیا گیا, میں آنے سے پہلے میں نے شیخ سے کہا شیخ آج لمبی تقریر کا موقع نہیں ہے, آج بچوں کا دن ہے, اس لیے مختصر انداز میں کچھ باتیں قرآن کے تعلق سے آپ کے حوالے کروں گا انشاءاللہ. کیا آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں؟ جی آپ لوگ موڈ میں ہیں کیا؟ میں خاص کر آپ کے لیے, آج آپ کا دن ہے. جس کی شادی ہوتی ہے اس دن وہ بڑا ہے, نہیں جس کی شادی ہوتی ہے اس دن سب سے بڑا وہ ہے, سب سے اہم آدمی وہی ہے. اس لیے آج کے نوشہ آپ ہیں. سبحان اللہ. کیا یہ باتیں آپ سن کر زندگی میں لا سکیں گے کیا؟ پہلی چیز, میں نے قرآن مجید کی کچھ آیتوں سے میری تقریر کا آغاز کیا. یہ آیتیں سورہ شعراء کی ہیں. ان آیتوں کا اردو ترجمہ یہ ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اور یہ قرآن کو رب العالمین نے اتارا ہے. یہ قرآن کو اتارنے والا رب العالمین ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. اس قرآن کو لے کر آنے والے سچے فرشتے ہیں, روح امین اس قرآن کو لے کر آئے ہیں. نزل به الروح الامین علی قلبک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کا نزول تمہارے دل پر کیا ہے. دل کا نام لیا گیا اس لیے کہ یاد کرنے کے لیے, ادراک کے لیے, حفظ کے لیے, سمجھنے کے لیے دل سب سے اہم ہے. اس لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا, اس قرآن کا نزول اللہ نے دل پر کیا. علی قلبک لتکون من المنذرین, تاکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے ڈرانے والے بنے, آپ اس سے ڈرانے والے. لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین, اور یہ قرآن مجید فصیح عربی زبان میں, اور اس کا تذکرہ پچھلی کتابوں کے اندر بھی ہے. ایک بات ہمیں معلوم ہوئی, آپ پوائنٹ کی طرح نوٹ کرتے ہوئے چلنا میرے ساتھ انشاءاللہ. پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہوئی اس قرآن کو نازل کرنے والا رب العالمین ہے. دوسری بات, قرآن کے تعلق سے خود قرآن کہتا ہے دنیا کتنی بھی کوشش کر لے, کر کے دیکھ لے, چیلنج ہے قرآن کا, قرآن جیسا قرآن لا کے دکھاؤ. یہ چیلنج ہے. چیٹ جی ٹی پی سے بولو, گوگل صاحب سے بولو, کیا اور کتنے نام ہیں, جمنی گمنی کیا کی الگ الگ نام ہے نا, یہ آئی سب سے بولو قرآن جیسا قرآن لا کے دکھاؤ. یہ قرآن کا چیلنج ہے, اور اس قرآن میں باطل کو لا کر ملا کر دکھاؤ. اللہ نے قرآن میں کہا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. کبھی قرآن کے اندر باطل نہیں آ سکتا. اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے, اور اس قرآن کو اس اللہ نے اتارا ہے جو خوبیوں والا ہے, حکمتوں والا ہے. قرآن کے تعلق سے دوسری بات, کبھی باطل قرآن کے اندر آ نہیں سکتا ہے. تیسری چیز اور بڑی اہم چیز ہے یہ قرآن کے تعلق سے, یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے. اگر کسی کو ہدایت چاہیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری تقریروں میں سے ایک تقریر جسے ہم حجۃ الوداع کی تقریر کہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا, دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر یہ دو چیزوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں رہو گے. ساری دنیا کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے یہ. اور پہلی چیز جو میرے نبی نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم, کتاب اللہ, اور دوسری چیز سنت نبی ہی صلی اللہ علیہ وسلم. اور کتنی آیتیں قرآن مجید میں ہیں. اللہ تعالی ہمیں پڑھ کر اس سے ہدایت اللہ تعالیٰ لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ ہدایت کا سر چشمہ ہے. آج ہم سب چاہتے ہیں ساری دنیا کے مسلمان ایک ہو جائیں, کم سے کم دنیا نہیں تو بھی کم سے کم انڈیا کے مسلمان ایک ہو جائیں. ہم چاہتے نہیں چاہتے, ہم چاہتے نہیں چاہتے. سبحان اللہ. کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا کبھی یہ مسلمان مل سکتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی امکان ہے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, کیا مسلمان کبھی آپس میں مل کے ایک چھت کے نیچے بیٹھ سکتے ہیں؟ کیا اتحاد ان کے بیچ میں ممکن ہے؟ جی ممکن ہے کیا بھائی؟ نہیں, آواز نہیں آ رہی ہے. ممکن ہے. اللہ کہتا ہے ممکن ہے, اللہ کے پاس ممکن ہے. اور اس کے لیے بھی اللہ نے جو لفظ استعمال فرمایا ان تنازعتم فی شیء,
اے مسلمانوں، اگر آپس میں کبھی آپس میں جھگڑا ہو جائے، میرا مسئلہ صحیح تیرا مسئلہ صحیح، میں جو عمل کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا تم جو عمل کر رہے ہو وہ صحیح ہے، اگر ایسی نوبت میں تم پہنچ جاؤ، قرآن کی آیت کریمہ ہے ان تنازعتم فی شیء، اسے حل اس طریقے سے کرو آپس میں اتحاد آ جائے گا، فردوہ الی اللہ والرسول، اس چیز کو اللہ کی طرف لوٹاؤ، اس چیز کو رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اللہ نے طریقہ بتایا ہے، اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد، بڑے بڑے صحابہ اکرام کہتے ہیں قرآن کی طرف لوٹا، یہی قرآن ہے اور یہی حدیث ہے جو مسلمانوں کو جوڑ سکتی ہے۔ اللہ ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن یہ ہدایت کا سر چشمہ، قرآن اللہ کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے، قرآن سب سے عظیم معجزہ ہے اللہ نے جو آپ کو دیا ہے، سب سے عظیم۔ میں آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں، آپ قبول کریں گے؟ دنیا کی اکیلی کتاب ہے قرآن جو بغیر سمجھے کے یاد کی جا سکتی ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں ہے، یہ بچے کو نہیں معلوم ہے، ترجمہ نہیں معلوم ہے اس بچے کو۔ دنیا کی، یہ میری پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے، ساری دنیا میں اکیلی کتاب ہے قرآن مجید، بغیر سمجھے کہ اسے یاد کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، 6000 آیتیں یہ بچے یاد کر لیے، سمجھے نہیں ہے، یہ خود ایک معجزہ ہے، سبحان اللہ۔ اور اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک آخری چیز، قرآن کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ بڑے پریشان ہیں لوگ، بہت پریشان ہیں، اور ہم سب کو ایک چیز کی ضرورت ہے، اور وہ ہے اللہ کی مدد۔ ہے نہیں ہے ضرورت؟ ہے نہیں ہے بھائی؟ شاید مجھے لگتا ہے آپ لوگ تھک گئے ہیں۔ جی آئے ہیں مگر چہروں سے تھکاوٹ نظر آ رہی ہے، برابر؟ ہم سب کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہوئے آ رہے ہیں یہ ہٹ جائیں۔ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہماری مدد فرمائے، ہم سب کا ارادہ ہے، ہم سب دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، اور علماء اکرام نے بے شمار تقریریں بھی تمہارے سامنے کی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کتنا اچھا کہا، دیکھو یہ قرآن ایک رسی کی طرح ہے، ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن ایک رسی کی طرح ہے، یاد رکھو میرے بچوں۔ ایک طرف ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے، بِأَيْدِيكُمْ۔ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو، سبحان اللہ، اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنی تجارت میں، کاروبار میں، تو قرآن اس کے ذریعے سے اللہ کی مدد آئے گی۔ اور یہ بھی ہم نے سنا ہے، بارہا سنا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ خالی میں اس کی اہمیت بولتے جا رہا ہوں۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس میں شفا ہے۔ کیا جملہ ہے؟ شفا ہے۔ دو طریقے سے شفا ہے، یاد رکھو۔ کئی لوگ یہاں ایسے ہیں، مولوی صاحب نماز پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھا نہیں جا رہا ہے۔ ہیں کیا بھی ایسے لوگ؟ فجر میں اٹھنا چاہ رہا ہوں، اٹھا نہیں جا رہا ہے۔ گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، چھوڑا نہیں جا رہا ہے۔ گانے نہیں چھٹ رہے ہیں، فلمیں نہیں چھٹ رہے ہیں، حرام نہیں چھٹ رہا ہے۔ بڑی تعداد ہے مسلمانوں میں جو سدھرنا چاہتی ہے مگر سدھرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ یاد رکھو اللہ نے قرآن کے بارے میں جو کہا، دو باتیں ذہن میں بٹھا لو اچھی طریقے سے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن کو اتارا ہے، یہ شفا ہے۔ اس کے اندر دو طریقے کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، ایک بدن کے لیے بھی شفا ہے۔ یقین ہونا چاہیے، وہ ایمان ہونا چاہیے۔ کسی نے بڑا اچھا کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا، آپ پر دو صورتیں اتاری گئی، اور وہ دونوں صورتیں ہیں قل اعوذ برب الفلق، بولو قل اعوذ بھی، دوسری صورت قل اعوذ برب الناس۔ کتنی آیتیں ہیں یہ دو صورتوں کو ملائے تو؟ 7 آیتیں، ماشاءاللہ۔ کتنی آیتیں ہیں یہ دونوں صورتوں کو ملا لیے تو؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو 14، ماشاءاللہ۔ کتنی آیتیں ہیں حفاظ؟ کتنی آیتیں ہیں جی؟ 11 بیٹا، پکا 11 آیتیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کی ہر پریشانی کو دور فرمائے، اللہ زندگی میں اللہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بڑا سخت جادو ہمارے نبی پہ ہوا، اتنا سخت جادو ہوا کہ آپ آدھی نیند میں آدھی بیداری میں ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، 2 فرشتے آتے ہیں، ایک فرشتہ پیر کے پاس، ایک فرشتہ سر کے پاس کھڑا ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ان کو کیا ہوا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے ان پہ جادو کیا گیا ہے۔ کس نے جادو کیا ہے؟ فلاں آدمی نے جادو کیا ہے۔ کس میں جادو کیا گیا ہے؟ فلاں چیز میں جادو کیا گیا ہے۔ کہاں ڈالا گیا ہے؟ فلاں کنویں میں ڈالا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے حضرت علی کو بھیجا، اس کو نکلوایا، اور ایک ایک آیت پڑھتے جاتے، ایک ایک گھانٹی کھولتے جاتے۔
11 گھانٹیاں تھیں، 11 آیتیں تھیں. جب گھانٹیاں کھل گئی سبحان اللہ آپ کا پورا جادو ختم ہو گیا. یہ 2 سورتوں سے نبی کا جادو ختم ہو گیا. ہم سارا قرآن پڑھ لیتے ہیں مگر ہمارے اوپر اثر نہیں ہو رہا. وہ آ کے رقیہ کر گئے، میں رقیہ کر لیا، دوسرے آ کے پڑھ رہے ہیں. اس کا ایک بنیادی مقصد ہے اور اس کا سبب یہ ہے آج مسلم امت آپ نہیں ہیں، ماشاءاللہ آپ نہیں ہیں، مگر ایک کروڑوں لوگ ایسے ہیں ان کو جتنا عقیدہ اور ایمان، وہ پتھر ہے نہیں سفید پتھر، اس کے اوپر جتنا ایمان ہے قرآن پر اتنا ایمان نہیں ہے. معمولی ایک نیمبو پر جتنا ایمان ہے مسلمان کو، میں نے پہلے کہا نہیں آپ نہیں ہے، اتنا ایمان سبحان اللہ قرآن کی آیتوں پر نہیں ہے. تعویذ پر جتنا ایمان ہے نہیں، اگر ایمان سے پڑھ کے دیکھو یہی قرآن ہمارے بدن کے لیے شفا بنے گا. پڑھ کر دیکھو. اگر کچھ بھی نہیں آتا تو کیا پڑھنا ہے؟ کچھ بھی نہیں آتا ہمیں، قرآن کی کوئی آیت میں نہیں آتی، صرف سورہ فاتحہ آتی ہے، آپ وہی پڑھ کر دیکھو اللہ تمہارے بدن کی بیماریاں دور فرمائے گا. اور ساتھ میں روح کی، میں نے جتنی تقریروں کے لیے مطالعہ کیا، خوف اللہ کا نہیں آ رہا ہے، علاج کیا ہے؟ قرآن ہے. دل میں خوف آنے کے لیے علاج کیا ہے؟ قرآن سے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. غفلت کی زندگی سے بچنا ہے، علاج کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرو. سبحان اللہ. دلوں میں زنگ لگ گیا ہے، علاج کیا ہے؟ قرآن کی. قرآن ایک علاج ہے، شفا ہے. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ کچھ اس کی اہمیت، اس کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. آج جو پڑھنے اور پڑھانے والے حافظ قرآن جو بچے ہیں سبحان اللہ، ان کے تعلق سے میں 1-2 باتیں بولوں گا. حافظ قرآن جو قرآن پڑھنے والا اور قرآن پڑھانے والا، ساری دنیا میں سب سے بہتر کون ہے؟ ساری دنیا میں اللہ کے نبی نے کہا جو قرآن پڑھاتا ہے اور خود سیکھتا اور سکھاتا ہے. خیرکم من، ذرا زور سے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میں آدھا بولوں گا آدھا تمہیں بولنا. ساری دنیا میں سب سے بہتر کون ہے؟ جو قرآن سکھاتے ہیں. یہ ڈاکٹر سے بہتر ہے، یہ انجینئر سے بہتر ہے، ورنہ آپ نے حدیث سمجھا نہیں. اور آج میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ایک بچہ فارغ ہو کر آ رہا ہے، جیسے مولوی صاحب نے کہا ماشاءاللہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں علماء کو، علماء ہم کو نہیں مل رہے، ہم حافظوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں مل رہے ہیں حافظ، اچھے حافظ نہیں مل رہے ہیں. بچہ فارغ ہو کر آتا ہے سبحان اللہ، 1 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر سے زیادہ کما رہے ہیں ہمارے حفاظ، ڈاکٹروں سے زیادہ علماء کی تنخواہیں ہیں آج. آئیے میرے پاس میں لکھ کے دکھاتا ہوں. ڈاکٹروں کی تنخواہ MBBS پڑھ کر نارمل جو ڈاکٹر آتا ہے 25,000 30,000 سے اس کی تنخواہیں شروع ہو رہی ہیں. نائٹ ڈیوٹی، ڈے ڈیوٹی، اتنا کام اس سے لیا جاتا. مگر حفاظ قرآن کئی جگہ ایسا ہے 50,000 تنخواہ ہے. سبحان اللہ. زمانہ بدل گیا ہے، زمانہ بدل گیا ہے. اللہ دنیا میں بھی عزت دے رہا ہے، اللہ آخرت میں بھی عزت دے گا سبحان اللہ. مگر اس کے لیے ہمیں نہیں پڑھنا ہے. ہمارا ارادہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا ارادہ نیک ہونا چاہیے. ساری دنیا میں اللہ کے خاص بندے کون ہیں؟ اللہ کے خاص بندے کون ہیں ساری دنیا کے اندر؟ میں نے کہا ساری دنیا میں سب سے بہتر کون ہے؟ قرآن سکھانے والا اور سیکھنے والا. ساری دنیا میں اللہ کے خاص بندے کون ہیں؟ جی میں حدیث پڑھ لوں، دیکھ کر حدیث پڑھوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ استعمال کیا، ان للہ اہلین، بے شک اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں، من الناس من ہم یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی کون ہیں وہ اللہ کے خاص بندے؟ صحابہ پوچھ کے معلوم کر رہے ہیں. آپ میں سے کوئی بول سکتا؟ ساری دنیا میں اللہ کے خاص بندے کون ہیں؟ جی ساری دنیا میں اللہ کے خاص بندے. صحابہ پوچھ رہے ہیں من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کون ہیں؟ قال ہم اہل القرآن. نبی کا جو جملہ ہے وہ قرآن والے ہیں. اہل اللہ و خاصتہ، آپ معمولی نہیں ہیں، آپ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو گئے آج. اللہ اکبر. وہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں. ہم سارے لوگ ایک چیز کے لیے بڑے پریشان ہیں اور وہ ہے سکون. پیسہ ہے، سکون نہیں ہے. سکون چھوڑ کر سب کچھ ہے ہمارے پاس. قرآن پڑھنے والوں کے تعلق سے کتنی بڑی حدیث سبحان اللہ. کون کون عمل کریں گے بھائی اس حدیث پر؟ یہ بچوں کو چھوڑ دو، ادھر یہ ٹیم کو پوچھنا چاہتا ہوں کون کون عمل کریں گے؟ ہاتھ مت اٹھاؤ. جی اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمل کا ایک طریقہ ہے. آپ نے 10 بار یہ حدیث سنی ہے، حدیث صحیح مسلم کی ہے. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کوئی بھی جماعت قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ جائے، بیٹھ کر یہ کام کرے، یتلون کتاب اللہ. آپ نے یہی کیا ابھی تک.
اللہ کی کتاب کو پڑھے. خالی پڑھے نہیں بیٹا, وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ, آپس میں اس کا درس بھی کرے. اس کا معنی یہ ہے, یہ آیت کا یہ معنی ہے, تلاوت کرے اور درس کرے, اسے چار چیزیں ملیں گی وہ آدمی کو. یقین ہے آپ کو اللہ کے نبی کی اس بات پر؟ اللہ کے نبی کی اس بات پر یقین ہے جی؟ تعجب ہوتا ہے, تعجب. پڑھے لکھے لوگ پھانسی ڈال لے رہے ہیں, پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ پھانسی ڈال لے رہے ہیں, ہائیلی کوالیفائڈ آدمی پھانسی ڈال لے رہا ہے. کیا بولے تو اتنے ٹینشن ہے زندگی میں, ایسے ایسے جملے ہیں جو میں نے کبھی زندگی میں نہیں سنے تھے. انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں آج زندگی میں آ گئے ہیں. یہ ساری چیزوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے ایک نسخہ دیا. اس نسخے کو بولتے ہیں نسخہ نبوی. کیا بولتے ہیں؟ نسخہ. جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھتے ہیں, میری آپ سے گزارش ہے, میاں بیوی کا کبھی جھگڑا ہو جائے نا, ادھر ادھر مت جاؤ, سیدھا اللہ کے گھر کو آؤ. آ جاؤ, ادھر ادھر مت بھاگو, اللہ کے گھر میں آؤ, عشاء کے درس میں بیٹھ جاؤ, سکون سے اطمینان سے بیٹھو. حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا, سنا ہی نہیں؟ اللہ کے نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم, کہا کہاں ہے علی؟ کہا تھوڑا سا نوک جھونک ہو گئی ہے, اس لیے کہیں چلے گئے ہیں. اللہ کے نبی کو معلوم جائیں گے تو جائیں گے کہاں, صحابہ کہاں جاتے تھے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد ہوئی کو آئے, مسجد میں لیٹے ہوئے تھے, بڑا خوبصورت بدن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا یا ابا تراب قم, اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ. وہ مٹی لگ گئی تھی, وہاں سے لے کر گئے. کبھی بھی اگر ٹینشن ہو جائے, یہ ٹینشن دور کرنے کی جگہ مسجدیں ہیں, یہ روحانی مرکز ہے. کیا ملے گا؟ آپ یہاں بیٹھو گے, اللہ کا کلام پڑھو گے, اس کے درس میں آپ شامل ہو جاؤ گے, 4 باتیں ملے گی. کتنی؟ 4 باتیں. ایک بات بول سکتے ہیں آپ؟ بول سکتے بیٹا کیا ملے گی ایک بات؟ سکون. میں تب سے بول رہا ہوں نا اس کے واسطے سکون. بڑے چالاک ہیں چنئی والے, جب گوگل کو چلا رہے ہیں بولے تو ہم نہ نہیں چلا سکتے جی. گوگل کو چلانے والے چنئی والے نہیں. سبحان اللہ, ساری دنیا میں گوگل جیسی کمپنی کو چلانے والا چنئی والا ہے. سبحان اللہ, بہت بڑی بات ہے جی. ایک چیز بھائی نے کہا سکون. دوسرا 4 چیزیں ملیں گی, اللہ جزائے خیر دے, اللہ کی رحمت گھیر لے گی. تیسرا, ادھر آ جاؤ تمہیں میں وہاں آ جاتا ہوں جی. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم, اللہ برکت دے آپ کو. اللہ کے رسول کی حدیث سن لیجئے. لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے, معلوم تو ہے یہ, عمل نہیں کرتے. پہلا لفظ جو اللہ کے نبی نے کہا, نزلت علیہم السکینہ. اگر کوئی کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں, اس کا درس کر رہے ہیں, پہلی چیز جو ملے گی سکینت ملے گی. کیا ملے گی؟ سکینت کس کو بولتے ہیں؟ سکون. سکون کسے بولتے ہیں؟ سکینت, اطمینان. چلیے علماء نے لکھا ہے الطمانینہ التی یسکن القلب وتطمئن النفس. سکون کسے بولتے ہیں؟ علماء کا جملہ ہے, سارے ٹینشن دماغ سے نکل جائیں, دل مطمئن ہو جائے جی, آرام ملے, سکون, اطمینان ملے. یہ سکون اللہ تمہارے گھروں میں, تمہاری زندگی میں, تمہارے بچوں میں اللہ عطا فرمائے گا. آپ قرآن پڑھ کے دیکھو انشاءاللہ. پہلی چیز. دوسری چیز وغشیتہم الرحمہ, اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لے گی. تیسری چیز حفتہم الملائکہ, فرشتے انہیں گھیر لیں گے. چوتھی چیز کتنی بڑی ہے دیکھو, ذکرہم اللہ فی من عندہ, اللہ ان کا تذکرہ کرے گا. علماء نے لکھا یذکرہم باسمائہم فی الملأ الاعلی, نام لے لے کر اس مجلس میں کون بیٹھے ہیں, نام لے لے کر اللہ فرشتوں کے سامنے تذکرہ کرے گا. سبحان اللہ. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن سیکھنے سکھانے والے دنیا میں سب سے بہتر, قرآن سیکھنے سکھانے والے اللہ کے خاص بندے, قرآن سیکھنے اور سکھانے والے اللہ کے سکون, اطمینان, رحمت, غشیت, اس کے مستحق بندے ہیں. سبحان اللہ. میرے بھائیوں, حافظ قرآن آج آپ کا کیا مقام ہے؟ ایک حدیث صرف تمہارے حوالے کروں گا, بڑی اچھی حدیث ہے, بہت بڑی حدیث ہے. حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں. غور سے سنو اس حدیث کو, میرے پوری تقریر کا خلاصہ ہے یہ حدیث. راوی حدیث ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ. آپ بھی سننا بھائی, غور سے سننا. اور اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا, اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی سے یہ حدیث مروی ہے, یجیء القرآن یوم القیامہ, قیامت کے روز قرآن آئے گا. قرآن آئے گا قیامت کے روز انشاءاللہ. کیسے آئے گا معلوم ہے؟ کالرجل الشاحب, ایک ایسے آدمی کی شکل میں آئے گا جو تھکا ماندہ ہے. آدمی جب حد سے زیادہ تھک جاتا نہیں تو کلر ذرا ڈم ہو جاتا ہے, اسے زرد ماندہ
کلر جو ہے پیلا پڑ جاتا ہے. اس کلر کا ہو کر تھکا ماندے کلر کی شکل میں کہاں ہے حدیث؟ یہ ماشاء اللہ طبرانی میں ہے. راوی حدیث کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ایک آدمی تھکے ماندے آدمی کی شکل میں قرآن یقول لصاحبہ آ کر پڑھنے والے سے کہے گا، حل تعریفونی، جانتے ہو میں کون ہوں؟ اللہ اکبر، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ آدمی پوچھ رہا ہے پڑھنے والے سے، انا الذی کنت، میں وہی ہوں، کنت اسہر لیلتک، تجھے راتوں میں جگاتا تھا. کبھی سبق یاد نہیں ہوتا، امختہ یاد نہیں ہوتا، میں راتوں میں جگاتا تو جاگ کر مجھے پڑھتا تھا. اللہ اکبر، میں تجھے راتوں میں جگایا کرتا. وہ اضمع حواجرک، اور دن میں پڑھتے پڑھتے تیرا منہ سوکھ جاتا، میں تجھے پیاسا کر دیتا. پڑھ کے دیکھو نا، 5 گھنٹے بیٹھ کے قرآن پڑھو، پڑھ کے دیکھو، ذرا اونچی آواز سے پڑھو، کتنے بار پانی پیو گے دیکھو. میں وہی ہوں جو راتوں میں جگایا ہوں، میں وہی ہوں جو دن میں تجھے پیاسا کیا ہوں. وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِّن وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، آج سارے تاجر اپنے تجارت کے پیچھے جا رہے ہیں. کرو جی جو کرنا ہے کاروبار. مولوی صاحب چنئی میں سب سے بڑے تاجر، کیسا تعارف کراتی معلوم لاکھوں میرے سامنے. بنگلور کے سب سے بڑے تاجر مولوی صاحب، سبحان اللہ، ان کی ایک دن کی کمائی اتنی ہے مولوی صاحب. ایسا بولتے ہیں نا، اللہ کے نبی بول رہے ہیں سب سے بڑی تجارت یہ ہے. سارے تاجر اپنے تجارت کے پیچھے رہیں گے، زندگیاں انہوں نے لگا دی ہے. وَأَنَا لَكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ، اور میں آج ہے نا سارے تاجروں کو پیچھے چھوڑ کر سب سے بڑی تجارت میں تیرے لیے دے رہا ہوں. سبحان اللہ. اب سب سے بڑے تاجر آگے، وہ فَيُعْطَى الْمُلْكُ بِيَمِينِهِ، ان کے سیدھے ہاتھ میں بادشاہت دی جائے گی، تم نارمل نہیں ہو. اور ان کے بائیں ہاتھ میں وَالْخُلْدُ بِشِمَالِهِ، اور ان کے بائیں ہاتھ میں لیفٹ ہینڈ میں ہمیشگی کا پروانہ دیا جائے گا. وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، اور حافظ قرآن کے سر پہ ایک تاج رکھا جائے گا. اس تاج کا نام ہے تاج الوقار. کیا نام؟ کیا نام؟ تم کون ہو جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، دنیا بھی اسے نہیں پہچانتی. جو اپنے آپ کو من لا یعرف نفسہ لا یعرف، اس کے سر پہ تاج الوقار. آئے ماں باپ حضرات، آپ غور سے سنیں، آگے تمہارے لیے نبی نے کہا وَيُكْسَى وَالِدَاهُ، ان کے دونوں ماں باپ کو، ماں کو بھی باپ کو بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 کپڑے پہنائے جائیں گے. وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْن. ماشاءاللہ آج ہے جذبہ، ہر اسکول میں حفظ ہے، آج تقریباً مسجدوں میں حفظ ہے. ایک دور تھا حفظ کرنا بولے تو بچوں کو یہاں سے بھیجنا دوسری جگہ. آج وہ دور نہیں ہے، آج وہ دور نہیں ہے. ماشاءاللہ گھر کے قریب ہیں، آج سہولتیں ہیں، اور مبارک ہیں وہ ماں باپ جو اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں. ماں باپ کے لیے غور سے سنو جی، ساری دنیا کے سامنے، سارے پیغمبروں کے سامنے، اور روز قیامت ماں باپ کو اللہ 2 کپڑے پہنائے گا. کیسے رہیں گے کپڑے؟ جانتے ہو وہ کپڑے کیسے رہیں گے بھائی؟ ٹیری کاٹ کے رہیں گے یا کاٹن کے رہیں گے، رائمنڈ کے رہیں گے؟ کون سے رہیں گے؟ سلک کہتے بھائی. سبحان اللہ، سلک بول رہے ہیں ایک صاحب. کیسے رہیں گے کپڑے وہ؟ جی آج اگر تمہارے بچے کو یہاں بلا کر، سب پورے مدرسے میں سب سے اچھا بچہ تھا، آنکھوں میں سے آنسو نکل جاتے. جی ہمارے مدرسے میں ایک بچہ، 5 سال کا بچہ، 2 پارے قرآن حفظ کر لیا. ہو والد دبئی میں رہتے تھے، والدہ ڈاکٹر ہے. رمضان میں، آخری رمضان میں لے کر دبئی گئے بچے کو. آخری تراویح سے پہلے امام صاحب وہ پارا پڑھتے نہیں، 29واں پارا، یہ بچہ بھی پیچھے پیچھے پڑھنے لگا. یاد تھا نا اسے، امام صاحب کے ساتھ پڑھنے لگا. عمر کتنی ہے؟ 5 سال عمر ہے. نماز کے بعد بچوں نے، لوگوں نے دیکھا یہ چھوٹا بچہ ہے جو 29واں پارا پڑھ رہا ہے. تبارک الذی، دیکھیں کون ہے اس کا باپ؟ باپ بازو کھڑا تھا، سب نے مبارکبادی دی، وہ روتے ہوئے بیٹھ گیا. باپ 5 سال کے بچے کی وجہ سے اللہ مجھے عزت دے رہا ہے. آج اللہ غیر ملک میں ایک چھوٹے بچے کی وجہ سے اللہ مجھے عزت دے رہا ہے. سبحان اللہ، یہ ایسی چیز ہے، اتنے لوگوں کے سامنے اگر یہ بچے پڑھ دیں آپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. ہزاروں، کروڑوں، لاکھوں لوگ سارے نبیوں کے سامنے اگر ماں باپ کو اللہ تعالیٰ یہ 2 لباس پہنائے گا، تمہاری کیا حالت ہوگی، کیا مقام ہوگا. اچھا ماں باپ اللہ سے سوال کریں گے کیسے؟ اس کپڑے کے بارے میں جو حدیث میں لا تقوم لہم الدنیا وما فیہا، ساری دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں وہ 2 کپڑوں کا مقابلہ نہیں کریں گی. ساری دنیا، دنیا کی ساری چیزیں، سبحان اللہ. وہ ماں باپ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، انا لنا ھذا، یہ کپڑا کیوں ہمیں پہنایا جا رہا ہے؟ ہم نے ایسا کیا کام کر دیا ہے جس کی وجہ سے یہ کپڑے ہمیں پہنائے جا رہے ہیں؟ فیقال، میں چاہتا ہوں یہ حدیث آپ میرے ساتھ پڑھیں گے. آپ کے اس کارنامے کی وجہ سے تمہیں یہ پہنایا جا رہا ہے. بتعلیم، زور سے بولو،
वलदिकुमा अल-कुरान। तुमने बचपन में लोग बोलते रहे, कहीं को स्कूल छुड़ा रही, तुम्हें परवाह नहीं किया लोगों की। लोग तुम्हें बताते रहे ये बच्चा छोड़ देगा, आगे नहीं बढ़ेगा, वैसा बोलने वाले लोग अभी रहते हैं। किसी की परवाह किए बगैर तुमने अपने बच्चों को जो कुरान सिखाया है, तालीम दी है, ये उसका नतीजा है, उसका इवद, उसका सबब। सुभान अल्लाह। अल्लाह आज तुम्हें ये 2 कपड़े पहना रहा। आज तुम्हारा दिन है मेरे बच्चों। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला जो हदीसें इसकी फजीलत में आई हैं, अल्लाह वो सारी हदीसें हमारे बच्चों को अल्लाह अता फरमाए। अल्लाह इनके माँ बाप को अल्लाह तबारक व तआला इन फजीलतों को पाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। एक हदीस पर बात ख़त्म कर लेते हैं इंशाअल्लाह ताला। हदीस से पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक आदमी को अपने ज़माने में मक्के का वाली बनाया, मक्के के ऊपर गवर्नर बनाया। अरबी ज़बान में ऐसा है, लोगों ने सवाल किया हज़रत उमर से, मन इस्तअमलत अला अहलिल वादी, किन को आपने बनाया है, कौन है जिनको आपने मक्के का वाली बनाया है? हज़रत उमर का जवाब सुनो, क़ाल इब्नु अब्ज़ा। किसको बनाया है? नाम क्या कहा हज़रत उमर ने? इब्नु अब्ज़ा। क़ाल वमन इब्नु अब्ज़ा। पूछा कौन है ये इब्न अब्ज़ा जिनको लाकर हमारे ऊपर तुमने वाली बना दिया है, गवर्नर बनाया? हज़रत उमर जवाब दे रहे हैं, मौलन मिन मवालीना, हमारे ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम है, ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम को मक्के का वाली बना दिया। क़ाल फस्तख़लफ़्त अलैहिम मौला, तुमने हमारे ऊपर एक ग़ुलाम को वाली बना दिया है। हज़रत उमर ने जो जवाब दिया वो जवाब कुरान से मुताल्लिक़ है। सारी दुनिया बोलती है उमर के जैसा लीडर चाहिए, बोलते नहीं बोलते? मुसलमान भी बोलते हैं, गैर भी बोलते हैं, हज़रत उमर जैसा लीडर चाहिए। ज़रा सुनो हज़रत उमर ने अपने लीडरशिप में किसको बड़ा बनाया है? सुभान अल्लाह। जब इनसे सवाल किया गया आपने ग़ुलाम को हमारे ऊपर वाली बना दिया है, हज़रत उमर का जो जवाब है बड़ा अच्छा जवाब। क़ाला इन्नहु क़ारिउन लिकिताबिल्लाह, जानते हो वो ग़ुलाम कौन है? अल्लाह की किताब का कारी है वो। व इन्नहु आलिमुन बिल फ़राइज़, और उसे फ़राइज़ का इल्म है। क़ाला उमर, फिर हज़रत उमर ने यह जवाब दिया, अमा इन्ना नबियुकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम्हारे नबी ने यह नहीं कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़िल किताबि अक़वाम व यज़अउ बिही आख़रीन, अल्लाह इस किताब से लोगों को उठाता है, अल्लाह इसी किताब से लोगों को गिराता भी है। आज मुसलमानों ये पैगाम आखिरी पैगाम है, ये किताब पर अमल करोगे उठोगे फिर दोबारा। अगर इस किताब को सिर्फ बरकत के लिए चूम के रख दोगे, अल्लाह तबारक व तआला जलील करके रख देगा। यही कामयाबी है। और कामयाबी का जो तसव्वुर है ना, दुनिया में कामयाबी का तसव्वुर अलग है, अल्लाह के पास कामयाबी का तसव्वुर अलग है। यह भी आप जहन में यहां से लेकर उठो। दुनिया वालों के पास कामयाब कौन है? दौलत जिसके पास ज्यादा है। दुनिया वालों के पास कामयाब कौन है? शोहरत जिसके पास, मैं आकर खड़ा तो 10 आदमी घेर लेना मुझे, शोहरत। दुनिया वालों के पास कामयाब कौन है? ओहदा किसके पास है? मगर अल्लाह के पास कामयाब कौन है? कौन है अल्लाह के पास कामयाब? जी, अल्लाह के पास कामयाब कौन है? हुफ़ाज़ कुरान। अल्लाह के पास कामयाब कौन है? दुनिया की निगाह में कामयाबी अलग है, अल्लाह के पास कामयाबी अलग है। अल्लाह के पास कामयाब कौन है? फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसको जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिला दे दिया जाए, ये कामयाब है। और ये कामयाबी अल्लाह ने कुरान में रखी है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, बात लंबी हो जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान को हमारा नूर बना दे। जी, मक्के में मैं एक दुआ बड़े गौर से सुनता हूँ, हर साल करते हैं, मक्के के दोनों इमाम करते हैं, मदीने में भी करते हैं, मक्के में भी करते हैं। बड़ी अच्छी दुआ है कुरान के ताल्लुक़ से। अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका वब्नु अब्दिका वब्नु अमतिका नासियती बियदिक मादिन फ़िय्या हुक्मुक अदलुन फ़िय्या क़दाउक अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक सम्मैता बिही नफ़्सक औ अल्लमतहु अहदम मिन ख़ल्क़िक औ अंज़लतहु फ़ी किताबिक, उसके बाद अव इस्तअथरत बिही फ़ी इल्मिल ग़ैब अल्लाहुम्मा जअलिल क़ुरआन रबीअ क़ुलूबिना व जलाअ अहज़ानिना व नूरा सुदूरिना व ज़हाब ग़ुमूमिना व हुमूमिना। जब ये दुआ अल्लाह के नबी ने पढ़ी, बच्चों सहाबा ने पूछा, अय अल्लाह के नबी ये दुआ याद कर लें? अल्लाह के नबी ने कहा, जो आदमी ये दुआ सुन रहा है उसको याद कर लेना चाहिए। कौन कौन याद करेंगे आप में से बताओ मुझे? अल्लाह के रसूल की इस हदीस को तो मैंने बता दिया है, कौन कौन याद करेंगे आप में से? जी, माना मालूम रहा तो याद कर लेंगे हजरत इंशाअल्लाह। आखिरी का माना बोलता हूँ,
آخری کا معنی اے اللہ اس قرآن کو ہمارے سینے کا نور بنا دے، ہمارے غموں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ میں یہی دعا پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے والا بنائے، اللہ ہمیں قرآن پہ عمل کرنے والا بنائے، روزانہ اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائے، قرآن کا حق اللہ ہمیں ادا کرنے والا بنائے۔ اس دعا کے بعد میں اللہ سے ایک اور دعا کرتا ہوں، جو بچے آج حافظ ہوئے ہیں اللہ زندگی بھر انہیں قرآن یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ بچوں کو اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اللہ یہ بچوں کو اپنے والدین کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بچوں کے بعد، والدین کے بعد ذمہ داروں کے لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ ذمہ داروں کے سینے میں اخلاص کی دولت نصیب فرمائے، اللہ اور انہیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کو نظر سے بچائے، حسد سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے طعن و تشنیع سے اللہ انہیں بچائے، اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی اللہ ترقی عطا فرمائے۔ پھر آخر میں سب سے زیادہ میرے نزدیک جو مستحق ہیں وہ اساتذہ اکرام ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تمہاری تنخواہیں ہو سکتا ہے چھوٹی چھوٹی ہوں، مگر ان تنخواہوں میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں آپ جو علماء اکرام ہیں اللہ تمہاری زندگیوں کو برکتوں سے بھر دے، اللہ تمہاری ہر پریشانی کو دور فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔